اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، نوجوانوں، اس مجلس میں ہمیں جو سبق سیکھنا ہے اور تازہ کرنا ہے، اس کا تعلق آنے والی نسل، اپنی اولادوں اور ان کی اولادوں کی تربیت کی اہمیت سے ہے. آپ لوگ سب بڑے لوگ ہیں، اس لیے سارے کام خراب ہوتے ہیں. ہم لوگ بہت غریب لوگ ہیں، ہمارے سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں. ارادہ تو نہیں تھا کہ میں کڑوی باتیں کروں گا، مگر اب انشاءاللہ ارادہ ہے. یہ مائک نے مجھے سگنل دے دیا کہ مجمع کو ضرورت کس چیز کی ہے. تیار ہو جائیے، کمر کس لیجیے اور بھاگنے کا راستہ بھی تلاش کریں. سچی بات یہ ہے کہ قوموں کی کامیابی اور ناکامی کا راز اس میں چھپا ہوا ہے کہ اس قوم کے ہر گھر میں والدین اور سرپرست حضرات اپنی اولاد کی، اپنے بچوں اور بچیوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں. میں نے چند آیتوں کا انتخاب کیا. کوشش کرتا ہوں کہ میں انہی آیتوں کے ارد گرد صرف انہی آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں. خدا کے لیے یہ ارادات نئے سرے سے کر لیجیے کہ رسمی طور پر ہم کوئی بیان سننے نہیں جمع ہوں. مسلمانوں میں جتنے جلسے ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم کسی اور قوم میں ہو، اور جتنے بے فائدہ جلسے ہوتے ہیں، بے مقصد جلسے ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور قوم میں اتنے بے فائدہ اور اتنے بے مقصد اور اتنے رسمی جلسے ہوتے ہیں. ارادہ تو نہیں تھا کہ میں وہ بات کہوں گا، لیکن اب میں کہتا ہوں. اگر یہاں علماء بیٹھے ہیں اور یقیناً ہوں گے، مجھے بتائیں کس صحابی، کس تابعی، کس محدث، کس فقیہ کی مجلس میں پہلے تلاوت ضرور ہوتی تھی؟ نام لیجیے. کیا امام مالک جب روضہ اطہر کے پاس بیٹھ کے، قبر نبوی کے پاس بیٹھ کے احادیث رسول کا درس دیتے تھے تو کیا پہلے تلاوت ہوتی تھی؟ کیا پہلے نعت ہوتی تھی؟ امام بخاری، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، امام اوزاعی، لیث بن سعد، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، ایک کا نام لے لیجیے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے کچھ فرماتے تھے کیا پہلے تلاوت ہوتی تھی؟ کیا پہلے ہمارے اسلاف کے دور میں یہ نعت پڑھنے وغیرہ کا رواج تھا؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ بات بہت لوگوں کو سخت اجنبی لگ رہی ہو، کیونکہ یہ سب رسمی طور پر ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے. نہ تلاوت سے مقصود قرآن سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، نہ نعت سے مقصود اپنی زندگی میں رسول اللہ کی ایک ایک ہدایت کو لانا ہے. نہ پڑھنے والے کا یہ مقصد ہوتا ہے، نہ سننے والوں کا. اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ سب ختم ہو اور اصل پروگرام شروع ہو. اس سے بڑھ کر قرآن کی کوئی توہین نہیں.
بہت سے جلسوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مجمع آنے کے انتظار میں تلاوتیں کروائی جاتی ہیں۔ ہمارے عظیم عالم و محقق و بزرگ حضرت مولانا سید ابوالفضل الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو لوگ وقت پر آ گئے ان کو تم لوگ وقت پر آنے کی سزا دیتے ہو، اور جو لوگ دیر سے آئے ان کی رعایت کرتے ہو۔ ہر چیز ہماری الٹ پلٹ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جس سے آپ خوش ہوں، وہ باتیں نہیں کرتے جس سے ہماری غلطیاں درست ہوں۔ بہترین نمونہ تربیت کا ایک باپ کی زبانی اور ایک ماں کی زبانی۔ میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے، ورنہ اولاد کی تربیت کے بارے میں قرآن مجید میں سینکڑوں آیات حکم کے طور پر بھی اور تاریخ کی تربیت کے کامیاب نمونوں کو بیان کرنے کے طور پر بھی کے ذریعے سے بھی۔ اور ایک نمونہ ماں کی تربیت، ماں کے جذبات، وہ بھی قرآن کے حوالے سے اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں ہماری قابل احترام خواتین بھی ہیں۔ آپ نے قرآن کی سورہ لقمان ہزاروں بار پڑھی ہے۔ حضرت لقمان اکثر علماء کی تحقیق کے مطابق نبی نہیں تھے، اور اس لیے بھی میں نے ان کی اس آیت کو چنا ہے، ان کے تربیتی نمونے کو، کہ اگر ہم نبیوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو شیطان ہمارے بائیں کان میں آ کر یہ کہتا ہے یہ تو نبی کے ہم سامنے ہے، ان کی مثال ہمارے سامنے کیوں پیش کی جاتی ہے کہ غیر نبی نے جیسی تربیت کی اپنے بیٹے کی، اور اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ اس غیر نبی کی نام پر پوری صورت اتاری سورہ لقمان۔ اپنے بیٹے سے انہوں نے جو باتیں کہی، سنیے اور یہ غور کیجیے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے یہ باتیں اب تک کتنی بار کی ہیں۔ یا بولیں گے لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ اللہ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی لوگ، دیندار لوگ، ایمان اور توحید والے لوگ، ہمارے بچے ہماری اولادیں کبھی شرک کر ہی نہیں سکتی، تو یہ بات تو ان سے ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ لقمان اپنی تمام تر صالحیت کے باوجود، پاک دامن اور پاکیزہ اور مثالی کردار کے باوجود اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں کبھی شرک مت کرو۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، ایک بار پھر، جس میں پوری دنیا کی مشرک طاقتیں اس پر زور لگا رہی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل پھر سے مشرک ہو جائے۔ تعلیمی نظام کے ذریعے، ٹیکسٹ بکس کے ذریعے، اسکول کالج کے ماحول کے ذریعے، نئے نئے قوانین بنا کر اسکولوں اور کالجوں میں جو ایسمبلی صبح کو ہوتی ہے، اس کی جو پیریڈز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے
ہمارے وطن میں رہنے والے لاکھوں کروڑوں مسلم گھرانوں کے بچے اور بچیاں جن کو ہم بڑے فخر سے کسی گورنمنٹ اسکول میں بھیجتے ہیں، وہ صبح کی شروعات اسکول میں جا کر شرک سے کرتے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا داخلہ موموجین میں ہو گیا، سینٹ فرانسس میں ہو گیا، سینٹ ایگزیویئر میں ہو گیا۔ 5 لاکھ فیس نہیں پڑے کوئی بات نہیں، لیکن بچے کا کیریئر بن جائے گا۔ پہلے دن سے وہ مشرک بن جاتا ہے۔ باپ کو تو ہوش نہیں ہے، ماں کو بھی فکر نہیں ہے، باپ الٹا پٹانے گاڑی کو کافی سمجھتا ہے، باپ مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھ لیتا ہے، باپ تبلیغ جماعت میں نکل جاتا ہے، لیکن اس کا بچہ مشرک بن رہا ہے۔ کوئی فکر نہیں اس بات کی۔ آپ یہاں اس ملک میں آگے اللہ نے آپ کو بچا لیا، لیکن کتنے فیصد لوگ باہر نکل پاتے ہیں؟ مسلم کہلانے والے ملکوں کے اندر بھی مغرب سے معمولیت کی وجہ سے شرک تعلیمی نظام میں، تعلیمی اداروں میں اور تعلیمی نصاب میں پیوست کر دیا گیا۔ جب ہمیں لڑا کہ شرک باللہ، حضرت لقمان اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھا رہے ہیں کہ اس کائنات کا رب و الہ، خالق و مالک، اس کائنات کا چلانے والا، نفع نقصان عزت و ذلت دینے والا ایک وحدہ لا شریک رب العالمین ہے۔ بیٹا ہمیشہ اس عقیدے اور یقین کو مستحکم رکھنا، آندھی سپیڑے طوفانوں کے تمہیں شرک پر آمادہ اور توحید سے محروم نہ کرنا۔ یہ تربیت کا پہلا سبق ہے، اپنے بچوں کو ایمان سکھانا، اپنے بچوں کو یقین سکھانا، اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کروانا، اللہ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کی شان یکتائی، اس کی بے نیازی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ چیزیں مسجدوں میں بیان کے موضوع صرف نہیں ہے، گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں سے ان موضوعات پر کتنے باپ نے جو بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو بالکل گھٹی میں گرا دینا چاہیے توحید اور شرک اور کفر سے نفرت، مشرک اور کافر سے نفرت اسلام نہیں سکھاتا، لیکن شرک اور کفر سے نفرت اسلام سکھاتا ہے۔ آج کی دنیا میں اس کو تہذیب اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی مزاج کیا ہے، وہ سارے مذاہب برحق ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ آپ گنگا کا پانی بھی سمندر میں جائے گا اور جمنا کا پانی بھی سمندر میں، اور اگر دوسرے ملک کے لوگ ہوں تو میں دریائے چناب اور دریائے جہلم کا نام لے، اس کو رواداری کہا جاتا ہے، اس کو کشادہ کرمی اور ٹالرنس کہا جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان نے یہ بھی کہا کہ ان الشرک لذنب عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ لاجیکل ایکسپلینیشن ہے۔ شرک کیوں قابل نفرت ہے؟ اس لیے کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم،
عربی زبان عجیب و غریب زبان ہے. یہاں تو آپ عربی سے تھوڑے بہت مانوس ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ کون سی عربی ہے اللہ مستور. ایک لطیفہ سناؤں اس عربی کی جو آپ ہو گئے. جب میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو مدینہ نبی میں بیٹھے ہم 5-6 طلبہ آپس میں کسی کتاب کا مذاکرہ کر رہے تھے. اچانک شور مچا اور پھر ایک طرف تو بھاگی ہوا اور ایک بھیڑ لگ گئی، پولیس بھی آ گئی. کچھ دیر کے بعد ایک پولیس کا آفیسر آیا ہم 4-5 طلبہ کے پاس، اور ہمارے لباس سے وہ پہچانا کہ یہ لوگ شاید انڈیا پاکستان کے ہیں اور یونیورسٹی کے طلبہ ہیں. تو ان کا طرح ہمیں مدد کر دیجیے، ہم کو ایک اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے. ایک شخص کا وہ عربی نہیں بول پاتا تو وہ جو کہنا چاہتا ہے اس کا کی بات سن کر آپ ٹرانسلیٹ کر دیجیے. تو ہم وہ اس کا اسٹیٹمنٹ درج کریں. میں وہ چلا گیا. تو وہ بجلی کے کھمبا پر ایک الیکٹریشین کچھ کام کر رہا تھا اور اچانک شاید اسے کرنٹ لگا یا کیا ہوا وہ گرا. تو جس کو آدمی اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا اس کی عربی سننا چاہتا. آپ کی عربی اس سے شاید بہتر ہوگی انشاءاللہ، آپ مسلمان نہیں ہوں گے. اس نے کہا کہ واحد نفر کا حلوہ ضرب مار. میں نے سوچا کہ ہم نے 16 سال گراوٹے مدرسے والی عربی تو ہوگی ایک مہینے میں سیکھ سکتے. واحد نفر کا حلوہ ضرب مار. اب فاعل مفعول بنا لو، تم جملہ خود بنا لو، مبتدا خبر اسلام تمیم کی کر لو. ہم نے فرض دے دیا واحد نفر کا حلوہ ضرب مار. عربی زبان میں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھ دینا اس کو ظلم ہے. آپ اگر ٹوپی پیر پہ رکھ دیں، جوتا سر پہ رکھ دیں، اس کو عربی میں ظلم کہیں گے، یہ اردو والا ظلم نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرک بڑا گناہ ہے. وہ بڑا گناہ کیوں ہے یہ بتایا. یہ ہے قرآن کا لاجیکل عقلی طرز بیان. جو سب سے بڑا ہے وہ خالق ہے، سب چیزیں اسی نے بنائی ہیں. تم اس کے برابر اس کے برابر کسی چیز کو رکھ دو تو اس سے بڑا کیا ظلم ہے. ظلم ہے ظلم. شاید ہی ہم میں سے کسی نے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو توحید اس طرح سمجھائی ہو. اس کے بعد جناب لقمان نے اپنے بچے کو بیٹے کو اسی نے کیا یار نہیں اخی مسوا میرے بیٹے دل لگا کر نماز پڑھا. دل لگا کر یہ نہیں کہا صرف نماز پڑھا کر. نماز پڑھنا کے لیے عربی زبان میں اقامت صلاۃ نہیں ہوتی. اقامت صلاۃ کا مطلب تبھی مکمل ہوگا جب اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ بیٹا ذرا جی لگا کے نماز پڑھا. کیا ہم میں سے کسی نے اپنے بچے سے کبھی یہ کہا ہے بچوں سے یہ تربیت کی ہے؟ یہ تربیتی نصاب ہے اس آیت میں. سب سے پہلے ایمان، اللہ کا تعلق، اور نمبر 2 پر اچھی نماز پڑھنے کی عادت بچوں کو ڈلوانا. اگر بچپن سے چھوٹی عمر سے بچے کو اچھی نماز پڑھنے آ جائے تو ساری زندگی وہ ایئرپورٹ پر نماز پڑھے، ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھے، اپنے آفس میں نماز پڑھے. وہ ہمیشہ
یکسوئی کے ساتھ ممکن حد تک توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی بن جائے. کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں اور بچیوں پر کہ نہ باپ کے پاس وقت ہے، طریقہ ہے، اہمیت کا احساس ہے کہ اپنے بچے کو پیار محبت سے مشتاقانہ دیتے ہیں، بچے کو اچھی نماز پڑھنے کی عادت ہو رہی ہے. یہ تو نفلیں گھر میں پڑھنے کو مصنوع کرا دیا گیا ہے. اس کے پیچھے یہ راز شاید یہ بھی ہے کہ جب آپ فرض نماز مسجد سے پڑھنے کے بعد نفلیں اپنے گھر میں جا کر پڑھیں گے اور آپ جی لگا کر نماز پڑھیں گے تو آپ کا معصوم بچہ وہ آپ کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کرے گا. اور جب وہ آپ کو نماز میں رکوع سجدے میں روتا ہوا دیکھے گا، کبھی کبھی آپ کی ہچکی بندی ہوئی تو یقین مانیے کہ وہ 5-6 سال کا بچہ وہ بھی سجدے میں گر کر روئے. اسے نہیں معلوم کہ میں کیوں رو رہا ہوں، لیکن وہ دیکھ رہا ہے ماں رو گئی، وہ دیکھ رہا ہے کہ باپ رو رہا. کہ زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان، اپنے گرد و پیش، اپنے محلے، اپنے پڑوس میں، اپنے معاشرے اور سماج میں تم بھلائیاں پھیلاؤ اور غلط کاموں سے اللہ کے بندوں اور بندیوں کو بچاؤ. ایک اجتماعی احساس ذمہ داری ہے. کوئی والد جو اپنے بچوں کی زندہ تربیت کرتا ہے کہ بیٹے تم کو صالح بھی بننا ہے، مصلح بھی بننا ہے، نمونہ بننا ہے معاشرے کے لیے، اور صرف اپنے لیے بھلائی کو اختیار کرنے کے بجائے کوشش کرنا کہ وہ بھلائی پھیلے. یعنی وہ باپ اپنے بیٹے کو ایک داعی بنانا ہے، معاشرے کا خیر خواہ بنانا، خدمت گزار بنانا، ایک حساس شہری بنانا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں مصبر علی ما فات. اور تم کو اگر تکلیفیں پہنچے ہیں، پریشانیاں ہیں، مخالفتیں ہوں تو صبر سے برداشت سے کام لینا. کیا جامع کر دیا گیا اشارہ ہے اس میں. کوئی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہیں. ان سب واقعات کو ذرا برداشت کریں، مایوس مت ہونا، غصے میں ہونا. جس میں صبر کی کمی ہوتی ہے وہ مایوس بھی ہوتا ہے اور غصے میں بھی آتا ہے. پھر جب آپ سماج کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی یقینی طور پر سماج کے کچھ لوگوں کی طرف سے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا ہے. تو برا نہ ماننا. پہلے سے ذہنی طور پر ایک عظیم شخصیت اپنی اولاد کو انفرادی نیکی اور اجتماعی حساسیت دونوں کا سبق دے رہے ہیں. بہت ہی شاندار نصاب تربیت کی میں تفصیلی تشریح نہیں کر پا رہا. جتنی بات عرض کر رہا ہوں پتہ کریں کہ وہ بالکل کافی ہو رہا کا برداشت ہے. ایک باپ کو کیا بتایا، ایک سرپرست کی کیا بتایا، اولاد کے کیا حقوق ہیں ہم پر. اور آخر میں کہتے ہیں نظائر کا
عزم دیکھیے عجیب الفاظ میں وہ کہتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ بلند سطح کی باتیں ہیں جو میں تم کو بتا رہا ہوں، بہت اونچی سطح کی بات تربیت ہے جو میں تمہاری کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب لقمان اب اپنی نصیحت فرماتے ہیں اور آپ صاحب الخلق کرنا عام لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اترا کر اکڑ کر مغرور چہرے کے ساتھ متکبر چہرے کے ساتھ سامنے مت آنا۔ مسکرا کا چہرہ، منکسر مزاج، انکسار و توازن، اس انداز سے لوگوں سے پیش آنا۔ جتنی بڑے آدمی کی اولاد ہوتی ہے اتنا ہی خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر غرور و تکبر ہے۔ وہ بڑائی چاہے دنیاوی ہو یا وہ بڑائی دینی، صرف دنیاوی لحاظ سے بڑے لوگوں کے بیٹے وہ غرور و تکبر کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ بڑے بزرگوں کے اولادیں، بڑے علماء کی اولادیں، بڑے مشائخ کی اولادیں اگر ان کے والد نے اپنے بیٹے کو بچپن سے تواضع نہ سکھائی ہو اور اس کہنے پر کڑی نظر نہ رکھی ہو کہ کہیں میرے بیٹے کے اندر صاحبزادی کا غرور نہ آئے، پیرزادی کا غرور نہ آئے، اگر انہوں نے بچپن سے پہلو پر نظر نہ رکھی ہو تو اکثر مشاہدہ یہ ہے کہ اچھے اچھے بزرگوں کی اولادیں بڑی مغرور ہو جائیں۔ جناب لقمان اس حقیقت کو جانتے تھے اور اس نفسیاتی کمزوری کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لقمان اپنے زمانے کی انتہائی معزز شخصیت، ایک جینیس شخصیت ہے۔ وہ ان کو اس بات کا اندیشہ محسوس ہوا ہوگا کہ میرے بیٹے کے اندر میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے صاحبزادی کا گھمنڈ، یہ سب مثال تربیت ہے۔ یہ میرا سلیبس ہے کہ کن پوائنٹس پر ہم کو اپنے بچوں کی تربیت سے زور دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر عجیب بات فرمائی، بڑا تمشی کے لفظ مرحا، اور دیکھو صلاۃ پر چلا کر اسلام کیا ہے۔ میرا احساس یہ ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میرا احساس بالکل غلط، میرا احساس یہ ہے کہ زمانے کے جو دیندار ہیں انہوں نے پورے اسلام کو نہیں سمجھا۔ کون ہے جو اپنے شاگردوں کو، طلباء کو، اپنے اولادوں کو سڑک پر چلنے کے آداب سکھاتے ہیں؟ انسان کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے نفسیاتی چھپی ہوئی اندر، وہ چاہے ہمبلنس کی ہو، پاکستانی انکسار اور تواضع کی ہو، یا گھمنڈ اور غرور اور تکبر کی ہو، وہ اندر کی کیفیت ان کے چال سے ظاہر ہونے لگتی ہے، اس کے بولنے اور لوگوں سے ملنے کے انداز سے جھلکنے لگتی ہے۔ دانا مبینہ عظیم دانشور لقمان حکیم اپنے بچے کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ تم کو چال ڈھال میں خیال رکھنا ہے، تمہاری چال میں اکڑ اور غرور کا اثر بالکل نہ آنے پائے۔ اللہ نے جو قرآن مجید میں جہاں اپنے پسندیدہ بندوں کی تعریف کی ہے، اس میں کہیں تو غضب یہ کر دیا ہے
کہ دوسری بہت سی صفات جن کا تعلق عبادات سے ان کو بعد میں ذکر کیا ہے اور سلیقے کے ساتھ نرمی اور تواضع اور خاکساری کے ساتھ چلنے کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا سب سے پہلے رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ. یہ تربیت کے اخبار ہیں، لیسنس ہیں، یہ ایک مثال ہے تربیت کا. ہمیں کس طرح اپنے بچوں اور بچیوں کو آداب سکھانا ہے. زیادہ تر لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو پہلے احکام سکھانے لگتے ہیں. احکام سے پہلے آداب ہوتے ہیں. احکام سکھانے کی عمر بعد میں شروع ہوتی ہے. 10 سال کی عمر تک آداب سکھانے کی، مینرز سکھانے کی عمر ہوتی ہے. ہم اکثر بیشتر آداب نہیں سکھاتے اور سیدھے احکام سکھانے ہوتے. بچے کو جب آداب سیکھ کر زندگی گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے، 9 سال میں، 8ویں، 9ویں، 10ویں سال میں، تو اس کا مزاج ایسا نرم اور ڈسپلن کا بن جاتا ہے، کہنا ماننے کا بن جاتا ہے کہ بچہ جب 10-11 سال کا عمر ہوتا ہے تو وہ اتنا اس کا اچھا بیہیویئر بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی ہر بات کو ماننے لگتا ہے. فرما برداری اس کے اندر آتی ہے. اب جب آپ احکام سکھانا شروع کرتے ہیں، چاہے نماز کا حکم ہو، وضو کا مسئلہ ہو، طہارت کا ہو، تو وہ پا لیتا ہے آپ بات. اس لیے آپ نے پہلے اس کو آداب سیکھا. یہ بات بھی بہت توجہ سے سن لیں تمام خواتین و حضرات کہ پہلے اپنی اولاد کو آداب، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، مہمان کا استقبال کرنا، مہمان کو دکھانا، مہمان کو پانی کا گلاس پیش کرنا، دروازہ کھولنا، مہمان سے تشریف لائیے اندر کہنا، تشریف رکھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے یہ کہنا. اسکول جانے کے بعد یا اسکول جانے سے پہلے اس طرح اپنے بیگ کو تیار کرنا، اپنی اسکول کی یونیفارم چینج کرنا، یہ آداب ہے. اسکول جانے کے بعد بچہ اپنی شرٹ کو اتار کر کس طرح طریقے سے ٹانگے، اپنے پینٹ کو اتار کر کس طرح طریقے سے ٹانگے لٹکائے، یہ نہیں کہ یہاں پھینک دیا وہاں پھینک دیا، جیسا کہ اکثر ہمارے صاحبزادیاں کرتے ہیں. اور صبح کے وقت جب جاتے ہیں، ممی ممی مجھے کھائیں، یہ کھائیں، ارے بس چھوٹ جائے گی. اچھا آتا ہے، شاباش تم نہیں تصدیق کرو. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو تعجب ہو رہا ہے کہ میرے گھر میں تو حضرت کبھی آئے نہیں، میری عادت ہے ان کو پتہ نہیں چلتی. تم اکیلے نہیں ہو، ناٹ alone. ہر بچے اور آج مائیں بہت خوش ہو رہی ہوں کہ یہ بیان ہے ہمارے کام. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آداب نہیں سکھایا. گلاس کیسے رکھنا، چائے کا کپ کیسے رکھنا، کیا بتاؤں آپ کو. میں بھول کے اپنے گھر میں کی یاد آ جاتی ہے. میں اگر پین کو الٹا رکھ دیتا تھا تو اس پر بھی مجھے ہر کسی ڈانٹ پڑتی. کاپی کیسے رکھی جائے، کتاب کیسے رکھی جائے، کون سی اسکول بیگ کی مدرسے کی کون سی کتاب اوپر رکھی جائے، کون سی نمبر 2 پر رکھی جائے، سب سکھایا جائے.
बड़े अगर बैठे हो सोफे पर या बेड पर, तो क्या चढ़ाने में बैठना चाहिए हम छोटों को, छोटों हमारे छोटों को, ये पानी की तरफ ये सिखाया है। अच्छा सब गलत गलत सब गलत। बहुत ही कम वालिदैन हैं जो बच्चों को आजाद सिखाए। दाएं हाथ सिखाओ, अपने सामने सिखाओ। जाहिर बच्चे बच्चों का एक शौक होता है खाने का। बच्चे बड़े बहुत से देख लेते हैं कौन सी रोटी अच्छी है, वो जरा उधर रखती है, अंकल की तरफ। तो माशाल्लाह लंबा हाथ करके वो रोटी को उठाते हैं। सिलेक्शन या गुलाम सल्लल्लाह वकुल बियमीनी वकुल बिमाली। खजूर रखी हुई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटे से नवासे थे आपके सिदना हसन, छोटे बच्चे चाहे दूर के नवासे हों या मेरे नवासे, उन्होंने देखा बहुत ही खजूर बढ़िया है। पता कि बच्चों को इनाम मिला कि आपको हजरत हसन की सुन्नत मालूम है, तो हजरत हसन ने वो अच्छी वाली खजूर उठानी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हाथ पकड़ लिया, ये तरबियत। और फिर ये कहा ना जो तुम्हारे सामने है वो खाओ। ये है आदाब, ये है मेहनत। खाने में दस्तरखान पर, खाने की मेज पर दूसरों को तरजीह देना, कि बचपन से अगर नहीं सीखा जाएगा तो बुढ़ापे तक भी है। और ये चीज आप अंदाजा नहीं कर सकते, सुनने में बहुत मामूली मालूम, लेकिन यकीन मानिए अगर 7-8 साल के बच्ची को आपने ये समझाने में आप कामयाब हो गए कि बेटा दूसरों को जरा समझिए, अच्छी चीज उनको पेश करो, तो इतनी छोटी सी बात उनके अंदर सखावत की सिफत पैदा कर देती, उनको खुदगर्जी की मनूस आदत से छुटकारा मिला है। वो खैर खां, वो दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आगे चलकर बहुत कम है, बहुत कम है। वो बच्चे प्रॉपर्टी के लिए कभी डिस्प्यूट नहीं करेंगे, कभी मुकदमेबाजी नहीं करेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बच्चों को सिखाइए कि एक कागज एक टिश्यू भी सड़क पर न फेंकना। बच्चों को सिखाइए कि सड़क को गंदा मत करना, कचरा मत डालना, थूकना नहीं। ये है बच्चों की तरबियत। और मैं इन छोटी छोटी बातों को पिकअप इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों को इन छोटी बातों के जरिए एक डिसिप्लिन, मुहज़्ज़ब, शाइस्ता, एक सिविलाइज, एक वैल्यू बेस्ड जिंदगी सिखा दी, तो आगे चलकर ये लोग किसी लड़की को छेड़ेंगे, आगे चलकर ये लोग कभी झगड़े नहीं करेंगे अपनी क्लासमेट के साथ, अपने क्लासमेट के साथ। स्कूल की तरफ से रिमार्क्स आएंगे कि आपका बच्चा बहुत वेल मैनर्ड है। अभी हमारे इदारे का तस्वीर आया, इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे ज़ेर निगरानी बहुत से चल रहे हैं। कुछ 4-5 इदारे जिनको मैं खुद बड़ा आराम देख रहा हूँ, उसके अलावा मुल्क के पूरे हाल में कई इदारे हैं। हमारे यहाँ जो मार्किंग होती है, मार्कशीट, वो भी देखने के है। जो नंबर बच्चों को स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पर, इम्तिहान की कॉपी पर नहीं होते। उसमें कुछ मार्क्स होते हैं उनकी सफाई के, कुछ मार्क्स होते हैं उनके नाखूनों के, कुछ मार्क्स होते हैं उनके सलीके के, कुछ मार्क्स होते हैं टीचर्स की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं।
क्लास में कितना डिसिप्लिन से बैठते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कितनी दिलचस्पी से हिस्सा लेते हैं। हम बच्चों को बूढ़ा नहीं बनाते। बच्चों की तरबियत का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को बूढ़ा बनाए। फिर एक लतीफ़ा सुन लीजिए, मैं टीचिंग के लतीफ़े सुनाता हूँ, क्योंकि नींद भी आती है आपको, जमाई का, और जमाई भी इतनी बड़ी होती है तो कनाडा का ये इतना भी आसानी से जा सकता है। मैं बहुत करता रहता हूँ, किधर जमाई आ रही है, किधर नींद आ रही है। आपने नाम सुना होगा एक बहुत बड़े आलिम, अजीम बुजुर्ग और मिलत इस्लामिया, हज़रत फरीद की मिलत इस्लामिया, बल्कि पूरे आलम की मिलत इस्लामिया के बहुत बड़े मुहसिनों रिफॉर्मर्स में थे हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही। और अजीब जीनियस, उनसे एक दिन उनके बहुत ही जाने वाले मुतक़िद ने कहा कि हज़रत कल मैं अपने बच्चे को ले आऊँ, दुआ कर दीजिएगा उसके लिए। जरूर। अब अगले दिन वो बच्चे को लाए तो बहुत खर्चा हो जाता है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास जाता है, हिलना मत, चुपचाप अदब से बैठना, सब झुका कर बैठना, सब डरा दिया। तो बेचारा डरा, खड़ाया बैठा और रुमाल में बात कर रहे थे। रुमाल तो आपके यहाँ अभी रिवाज है, मुझे वो रुमाल मुरीदों वाला था। तो पूछा तुमने क्या बच्चे को लाने की इजाजत मांगी, तुम लाए गलत क्या है? ये बच्चा रोधम में मचाए, जो हलचल में मचाए, मैं तो इसको मुझसे बड़ा बूढ़ा समझ रहा हूँ। ये है जल्दी हमारे घर। इसी वजह से बच्चों की ज़हनी तरक्की रुक जाती है, वो फ्रेंड नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एहसास से कमजोरी आ जाती है। अल्लाह के रसूल के तरबियत के लिए अंदाज नहीं था, बुजुर्ग तो अजीब अंदाज से तरबियत। आज अगर किसी मस्जिद में वो तरबियत शुरू हो जाए, अल्लाह जाने कौन से थाने में रिपोर्ट करेंगे। अपनी नौजवानों की तरबियत करना एक जामे मकसद के तहत अगर वालिदैन की अप्रोच और उनकी इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग, इस्लाम की समझ उनकी कॉम्प्रिहेंसिव होगी तो वो अपने बच्चों की तरबियत भी बहुत ही जामे अंदाज से करें। वो देखते रहेंगे कि बच्चे शायद नहीं हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं। अब बच्चे कॉन्फिडेंट भी हों और बेअदब भी ना, यही तरबियत की जान है। बच्चों को अदब सिखाते सिखाते हम उनको डरा जाना देते, डरे से नहीं रहते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है। इसकी वजह से हम आइंदा उनकी जो ज़हनी, फिक्री, अक़ली तरक्की हो सकती थी रुक जाती है और माशरे को एक मुफक्किर, एक दानिश्वर, एक इंटेलेक्चुअल, एक आलिम, एक दाई नहीं मिल पाता। जापान का अजीब सिस्टम, जापान में सबसे ज्यादा सैलरी जो मिलती है एक मिनिस्टर से भी ज्यादा, कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा, वो प्राइमरी के टीचर बने। तो वो ये कहते हैं कि हमारा प्राइमरी का टीचर जापान का मुस्तकबिल बना रहा है, वो जापान का फ्यूचर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा ज़हीन, गैर मामूली सलाहियत वाले को वो प्राइमरी टीचर बनाते हैं। बाद वक्त वहाँ आदमी मिनिस्टर बनने को तरजीह नहीं देता अगर उसको प्राइमरी टीचर बनने का मौका मिल जाए। तो बच्चों की तरबियत इतनी अहम चीज है। फिर आगे एक और नसीहत की चार धार में क्या रवैया क्या करो, कैसे मियां रवि से दरमियानी क्लास चलो।
وقت کی مشی تو کہا وقت دو من صوت ایک نصیحت اور فرمایا کہ ہلکی آواز میں بات کرنے کی عادت کرو، چیخ کر چلا کر مت بولا کرو. اور اس کے لیے تو ایسا جملہ بول دیا انہوں نے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ مکروہ آواز ایک گدھے کی ہوتی ہے. کیا تربیت ہے کہ کتنا جامع انداز تربیت ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اور خدا کرے میرا یقین غلط ہو، آپ کو کیا ہوتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں یہ سب باتیں بھی کرنی چاہیے. دین کا تصور ہمارا قابل اصلاح ہے، نہ مکمل ناقص. اسی لیے ہم بچوں پر وہ چیز لاتے ہیں بات وقت قبل وقت سے پہلے، اور بچوں کے مزاج کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کیے بغیر ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لمبی فہرست ان کے سامنے روز دہراتے ہیں. یہ انداز تربیت اپنے طور پر بھی صحیح نہیں ہے اور قرآن کے سکھائے ہوئے طرز تربیت اور نصاب تربیت کی روشنی میں بھی صحیح. یہ ہے حضرت لقمان کی مثال پیش کر کے میں نے ہر باپ کو ہر والد کو خطاب کرنا چاہتا کہ کیا ذمہ داری ہے والد کی. اور آج کل کے معاشرے میں تو والد کے پاس بچوں کے لیے وقت ہی نہیں. عجیب بے برکتی ہے. اور اس کی وجہ سے اکثر گھروں میں ہمارے نوجوان اپنے باپ سے ذرا ڈسٹینس مینٹین کریں. باپ کا دوستانہ سلوک بہت کم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ باپ جب گھر میں آئے تو بچے دوڑ کے اوپر آئے اور اس کی چاقوں سے نپٹ جائیں؟ ایسا کم ہوتا ہے. بہت جگہ اداروں کے یہاں ایسا ہوتا ہے شاید کہ باپ جب آتا ہے تو ممی وہ چپ رہو اور بچہ چھپ جاتا ہے کسی پلنگ کے نیچے کسی الماری کے نیچے. ابو نہ ہوئے کوئی تھانے دار ہو. یہ گھر آگے چل کے بہت نقصان بہت نقصان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کے بچوں میں محبوب ترین ہے. یعنی نکلتے جا تو بچے نہیں بن جاتے. بچے آپ کو سلام کرتے تھے، آپ بچوں کو سلام کا جواب دیتے تھے. کبھی آپ بچوں کو پڑھتے خود سلام کرتے اور بچوں سے ان کی زبان میں بات کرتے. یا فعل غیر ایک صحابی کے چھوٹا سا بچہ، اس کو آپ نے ابو عمیر کے نام سے پکارا اور طوطا اس کے پاس تھا اور وہ اڑ گیا. وہ بچہ بیچارہ پریشان تھا تو آپ نے پوچھا کہ جواب دیا طوطا تمہارا. ابھی یہ بچے اور بزرگ کے درمیان فاصلوں کو بٹھا کر بچوں کو مانوس کرنے والی چیز ہے. اور یاد رکھیں ہمارے نوجوان لڑکوں کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو گھر میں دوستانہ ماحول نہیں ملتا تو وہ باہر دوست تلاشتے ہیں. اور ایک عمر ہوتی ہے جس میں دوست کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ خود ہی ان کے دوست بن گئے، ان کے ساتھ کھیلیے، تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ باہر اپنے دوست کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اب ایک ماں کا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک نبی کی بیوی کا نمونہ میں نہیں پیش کر سکتا. جان بوجھ کر میں نے انتخاب کیا. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ
حضرت عمران نبی بیت المقدس کے متولی تھے، اس کے انچارج اور خدمت گزار تھے، اور ایک لمبی مدت تک بیت المقدس کی خدمت انہیں کے سپرد رہی۔ ان کی اہلیہ عمران ایک دعا مانگتی ہیں اللہ سے، یہ عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ماں کی تمنا کیا ہونی چاہیے، اور تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ میرے پیٹ میں، ان کو اپنے پیٹ میں بچہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ میرے ایک بچہ میرے پیٹ میں پڑنا شروع ہو گیا۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ سے مانگا اور یہ کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کہ آپ نے جو بچہ مجھے عطا فرمائیں گے، میں اس بچے کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ یہ ہے ایک ماں کا ارادہ، یہ ہے ایک ماں کی تمنا، یہ ہے ماں کا عزم، یہ ہے ایمان والی ماں کا خواب۔ خوش ہو گئے، اور وہ اب اس نے اسی وقت سے وعدہ کر لیا، نظر مانگی، وقف کر لیا بچے کو میں بالکل اسلام کی، انسانیت کی پرخلوص خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ میں یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہوں، ماؤں کے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ماؤں کے لحاظ سے بچے کی تربیت پیدائش سے پہلے سے شروع، اچھی بولی سسٹم بننا رہنا ہے۔ اگر کوئی ماں پریگنینسی کے زمانے میں، جس زمانے میں اس کے پیٹ میں اس کی اولاد کی شروعات ہوئی ہو، اسے محسوس ہوا، اس وقت سے لے کر ڈلیوری تک اگر وہ ماں تلاوت کا خوب اہتمام کر لے، قرآن کی تلاوت پڑھا لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتی رہے، استغفار یا کوئی کلمہ پڑھتی رہے، زبان پر ذکر کا کوئی کلمہ اس کے جاری رہے، تو عجیب اور سائنٹیفک حقیقت ہے کہ اس کے اثرات اسی پریگنینسی کے زمانے میں اس بچے کے کیریکٹر پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عجیب گولڈن موقع ہے ماں کے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن عورتوں نے کا معمول تھا روزانہ سورہ یاسین، سورہ ملک اور واقعہ پڑھنے کا، سورہ واقعہ پڑھنے کا، میں ان خواتین ایسی خاتون سے واقف ہوں کہ جب وہ روزانہ پڑھتی تھی تو اس نے اپنی پریگنینسی کے زمانے میں بھی یہ معمول جاری رکھا، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھنے کا، اور جمعے کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا۔ تو بچہ جب پیدا ہوا، اس کے بعد جب اس نے تھوڑا تھوڑا 2-2.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا، اور تھوڑا 2-3 سال کی عمر کی ہوئی، تو لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ بچہ سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ واقعہ اور سورہ کہف کا حافظ پیدا ہوا۔ اور یہ امریکہ میں رہنے والی اساتذہ کا واقعہ، حیران رہ گئے جب ایک بڑے صالح رہنما اور مربی سے یہ واقعہ کو بیان کیا گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس بچے کی ماں کا معمول کیا تھا، یہ بتاؤ۔ تو بتایا گیا کہ اس بچے کی ماں کا معمول ان 4 سورتوں کے پڑھنے کا تھا، اور اس نے وہ معمول اپنی پریگنینسی کے پورے زمانے میں طبیعت کی تھوڑی بہت خرابی کے باوجود وہ معمول نہیں چھوڑا۔ تو جہاں تک اللہ تعالیٰ نے تاثیر ڈال دی کہ وہ بچہ حافظ تھا 3-4 سورتوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ماں کے جذبات، ماں کے اعمال، ماں کے اخلاق، ماں کے معاملات کا اثر بچے پر پیدائش سے بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ بچے کی تربیت کے سلسلے میں ماں کا رول، ماں کا کردار یہ پیدائش سے پہلے سے، اس کے برعکس اگر ماں چڑچڑی ہو، غصےور ہو، بد زبان ہو، ساس و بہو میں جھگڑا ہوتا رہتا ہو، نند و دعوت میں جھگڑا ہوتا رہتا ہو، شوہر و بیوی میں جھگڑا ہوتا رہتا ہو، تو یقینی طور پر وہ بچہ چڑچڑا پیدا ہو، غصےور پیدا ہو، بد اخلاق پیدا ہو، لڑنے جھگڑنے والا پیدا ہو۔ ماں امام علیہ السلام کی اہلیہ، امام رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، ان کی اس تمنا اور دعا وقت کر دینے کا عزم اس طرح ظاہر ہوا کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ بیٹا آئے گا تو میرے مرحوم شوہر کی طرح وہ بھی بیت المقدس کا متولی اور خدمت گزار بنے، لیکن بیٹی کو وہ ذمہ داری نہیں سنبھال پائی، تو تھوڑی دیر کے لیے اداس ہو گئی کہ میرا وہ خواب تو پورا نہیں ہو پائے۔ اللہ نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ مت، تم نہیں جانتی کہ یہ بچی کیا بننے والی ہے، یہ کون سی بچی ہے۔ تو اللہ اعلم بما وضع، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس بچی کو جنم دیا ہے۔ اسی بچی کا نام مریم بنا، اور ماں کی تمنا اور دعاؤں کا فائدہ اور تاثیر اور برکت دیتی ہے کہ اس تمنا اور دعا کے وجہ سے، اس کی برکت سے انسانیت کو دو پیغمبر ہیں، ایک اس بیٹی مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ کی جو پیدائش ہے وہ بھی عجیب طریقے سے، جب حضرت مریم کے خالو جو ان کے گارجن تھے، ان کے سرپرست تھے حضرت زکریا علیہ السلام، کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اپنی بھانجی کا حال دریافت کرنے ان کے پاس گئے، تو ان کے پاس طرح طرح کے فروٹس دیکھے یا کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ سرپرست تو میں ہوں، میں تمہیں بھیجتا ہوں میری بھانجی مریم کے پاس، تو یہ سب چیزیں تو مجھے نہیں دی، اور یہ بھی اس موسم کے پھل نہیں، تو انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا، اللہ نے کہا مریم کی بات کی چیزیں تمہارے پاس کہاں سے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا، 17 سال کی عمر تھی، هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک بیٹی جمع عمر بیٹی، ایک دوشیدہ، ابو جہاں بھی غریب خالیان، کسی کو اللہ بغیر سبب کے اپنے غیبی خزانے سے ڈائریکٹلی بھی کچھ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی مجھے ملا ہے۔ بس حضرت زکریا کے اندر ایک نئی امید جاگ گئی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس وقت تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں، انہوں نے اپنی بھانجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ ایکسپشنل خلاف اسباب خلاف عادت یہ معاملہ دیکھ کر ایک نئے یقین اور نئی امید کے ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ اگر آپ میری بھانجی مریم کو غیبی نظام سے کھانے پینے کا یہ سامان دے سکتے ہیں تو بڑھاپے کے باوجود اب بھی آپ مجھے بیٹا دے سکتے ہیں۔ اب دیکھو اس وقت ان کی وہ دعا قبول،
پتہ نہیں کب سے وہ دعا مانگ رہے ہوں گے نوجوانی کی، لیکن اس وقت کی جو دعا تھی وہ قبول ہوئی اور اللہ نے ان تک یہ فرشتوں کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے تمہاری اور تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، نام بھی اللہ نے کہا ہم اس کا رکھیں گے اور اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ چنانچہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک ماں کی پاکیزہ جذبات اور مضبوط نیت اور ارادے کی برکت سے انسانیت کو دو پیغمبر ملے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ ہے ماں کی تربیت کا فائدہ، یہ ہے ماں کی دعاؤں اور تمناؤں کا اثر۔ کاش کاش کی مائیں اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کرتی جس طرح پہلے کے مائیں کیا کرتے۔ آپ بڑے بڑے علماء کے نام سنتے ہیں، نام سنتے ہیں آپ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ، آپ نام سنتے ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، آپ نام سنتے ہیں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ، مگر شاید ہی آپ کو معلوم ہو اور ہماری عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں معلوم ہوگا کہ ان تینوں اور ان تینوں جیسی سینکڑوں شخصیتوں کو اتنے بلند مقام تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار ان کی ماں کا۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے واقعہ کو میں نے خود دیکھا ہے۔ میں بچپن میں جایا کرتا تھا، میری والدہ مجھے پاس بہت چاہتی تھی، ہر 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد کوشش کرتی تھی کہ وہ جائیں، میں چھوٹا بچہ تھا مجھے بھی لے جائے، تو میں آج تک میں ان کی نورانی کی عزت کو بول کیا خاتون تھی اس دور کی رابعہ مسعود۔ اللہ نے ان کو ایک رب دیا، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ بیوہ ہو گئی، اور جس وقت وہ بیوہ ہوئی تو ان کا بچہ ابوالحسن علی صرف 10 سال کا تھا، مگر سلام ہو تعلیم ماں پر کہ اس نے رونے دھونے کے بجائے اپنے پورے فارغ وقت کو دعا، مناجات، تلاوت، ذکر میں لگا دیا۔ جب تک ان کے شوہر حیات تھے تو وہ بھی بہت بڑی شخصیت تھے، بڑے عالم و مصنف اور مؤلف تھے، ان کے پاس بہت مہمان آتے تھے، تو مہمانوں کی وجہ سے بہت مشغول رہنا پڑتا تھا۔ اب جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو مہمانوں کی آمد بند ہو گئی، انہیں بہت فرصت ملی، اس فرصت کے لمحات کو انہوں نے رونے دھونے میں وقت نہیں لگایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کی غیبت میں وقت خراب نہیں کیا، بلکہ اپنے 24 گھنٹے میں سے نہ جانے 16 گھنٹے کے 18 گھنٹے بس دعا، مناجات، ذکر و تلاوت میں رہا، اور وہ گھنٹوں اپنے بیٹے علی کے لیے دعا مانگا، یہ 10 سال کا یتیم بچہ تھا، اتنی دعا مانگتی تھی، اگر یہاں خواتین موجود ہیں تو وہ غور سے سنیں، اتنی دعا مانگتی تھی ان کی بیٹی مولانا ابوالحسن علی ندوی کی بہن احمد اللہ تسنیم، جو خود بڑی عالمہ مصنفہ تھی، وہ اپنی ماں سے یہ کہنے لگی کہ ماں آپ علی کے لیے کیا مانگنا چاہتی ہیں؟ آپ ہر وقت علی کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، کیا آپ علی کو پیغمبر بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ علی کو نبوت دلوانا چاہتے ہیں؟ جواب سنے عورتیں اور مرد۔ اس خاتون نے جواب دیا کہ تسلیم، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کو مانگ کر نبی بنوا دی۔ یہ ہے تمنا ہے، یہ ہے ادائیں۔ ہماری دعائیں کیا مانگتی؟ میرا بیٹا کروڑپتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، ڈاکٹر بن جائے،
تاکہ جلدی لوگوں کو قبرستان پہنچنے میں آسانی ہو. میرا بیٹا بڑا لائق بن جائے تاکہ جھوٹ بول بول کر مقدمے جیتے حرام کی کمائی کھاتا ہوگا. یہ تمنا یہ تمنا ہے, یہ عورت کی تمنا ہے. ہم چاہیے ماں اور باپ دونوں کا اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ہے. اور اعتراف کرنا چاہیے ہم کو کہ اس دور میں ہم اپنی اولاد کی تربیت میں بہت ناکام, بہت غافل ہیں. اور الزام نوجوانوں کو ان کے بگاڑ پر نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے, حالانکہ پہلے قصور ان نوجوان نسل کے والدین ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ایک رسمی طور پر آپ نے میری ان معلومات کو نہیں سنا ہوگا, بلکہ ایک پختہ ارادہ کیا ہوگا کہ اگر اب تک کچھ کمی بھی نہیں ہے تو آپ انشاءاللہ اپنی اولادوں اور اولادوں کے بھی اولادوں اچھی سے اچھی تربیت کی کوشش کریں گے, خود اپنا کردار ان کے سامنے اچھا پیش کریں گے. ایک واقعہ سیدنا عمر کے زمانے کا سنا کر بات مکمل کروں گا. ایک صاحب آئے حضرت عمر کے پاس اور اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ بہت نافرمان کہنا نہیں مانا. حضرت عمر نے کہا کہ بیٹے کو بلا, میں پوچھتا ہوں. بیٹے کو بلایا, کیا بات تم اپنے باپ کے حقوق ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو بیٹے نے کہا ان سے پوچھیے کہ انہوں نے میرے حقوق ادا کیے ہیں, ان سے پوچھیے کہ کیا انہوں نے میری تربیت کی, کیا انہوں نے میری تربیت پر دھیان دیا ہے. چنانچہ تحقیق کے بعد حضرت عمر کا فیصلہ یہ ہوا کہ دیکھو اصل غلطی تمہاری ہے, تم نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا, اس وجہ سے وہ تمہارا حق ادا نہیں کر رہا. یہ شکایت اکثر والدین کو ہوتی ہے کہ وہ ان کے اولادیں ان کا کہنا نہیں مان رہی, اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, حتیٰ جو لوگ انشاءاللہ درست ہو گئے ہیں. آپ ہمارے ملک میں تو لوگ کیا کرتے ہیں, بوتل میں پانی لے کر کہتے ہیں اس پر دم کر دیجیے, لڑکا بہت لگا ہے. ماشاء اللہ عجیب تماشا ہے. کوئی پڑھ کے پوچھے گا تو آپ کی زندگی بھر کی نارائیاں وہ ختم ہو جائیں گی, اور بچہ پانی پیتے ہی اگر جبریل کا پوتا بن جائے. بات ہے بالکل غلط بات ہے. جیسا بو گے ویسا کاٹو گے, جیسی کرنی ویسے بھرنی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس دیتا فرمائے اور نئی نسل کی تربیت کا طریقہ بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.